الحمد لله الذي جعل نبيه أولهم وآخرهم. الحمد لله الذي جعل نبيه أول الأنبياء وآخر المرسلين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اج دے اس جلسے دا دوستان گرامی، اج کل دے دناں وچ مسئلہ ختم نبوت دے اتے تنازع دی مناسبت نال ناچیز نے اج دے موضوع دا عنوان رکھیا ہے اشرف سیالوی صاحب دے اٹھائے ہوئے مسئلہ ختم نبوت دی تحقیق. انشاءاللہ العزیز جو کچھ بزرگاں نے لکھیا ہے اس صحیح معنی دے اندر جناب نو پیش کراں گا اور مسئلے دی حقیقت جناب دے اگے واضح کراں گا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا جس وقت آپ دی روح مبارک نو نور شریف نو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اس وقت تو آپ دی روح شریف دا نبی بننا، نبی ہونا، پھر ہمیشہ واسطے ابد الآباد تک نبی رہنا. اگرچہ یہ مسئلہ شروع مسلماناں وچ واضح تے روشن نہیں سی ہویا، انہاں دی توجہ اس پاسے نہ ہون دی وجہ نال یا کم ہون دی وجہ نال ہون دے مسلماناں دے اوتے عوام خواص سب دے اوتے اے واضح کہ آپ علیہ السلام پہلے دن تو نبی سن، ہمیشہ تک نبی رہن گے. یہ مسئلہ مولوی حضرات تے مولوی حضرات رہے عوام وچ اتنا مشہور ہے کہ بے علم تو بے علم نعت خان جڑے نے، نعت گو جڑے نے، انہوں نے نعتاں بنائیاں ہوئیاں نے، شاعری عام سن روزانہ جلسیاں دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اسی طرح مسلسل نبوت جڑی اس دا ذکر شریف ہوندا رہندا. اینو عام بندے جاندے نے، لیکن افسوس ہے کہ جیڑی شے مسلماناں وچ اتنی عام اور اتنی مشہور ہوئے انہوں پھر لیا کے تے ایک الجھے مسئلے آنگوں پیش کرنا، مزید انہوں الجھاون دی کوشش کرنا اور مسلماناں دے ذہن وچ نئی تشویش پیدا کرنا، ایک پریشانی پیدا کرنا، ایک اضطراب پیدا کرنا، ایک نیا جھگڑا پیدا کر دینا، میرے خیال دے یہ شقاوت اور کم بختی دی نشانی. جیڑی شاید مسلمان اپنے کھلے دل نال تسلیم کر کے پوری دنیا دے مسلمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں، اس اعتقاد دے اوتے ایک نویں سروں شوشہ چھڈ کے
اس دے خلاف کوئی گل کرنی، اگرچہ کسے پرانے عالم دی گل دے نال او رل بھی جاوے تے تاہم اس دے اندر کوئی بہتری اور خیر والا پہلو نظر نہیں آوندا سوائے شر دے، فتنے دے، اضطراب دے۔ حدیث شریف وچ آوندا ہے الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها، فرمایا فتنہ ستا ہوندا ہے، لعنت پیندی اس بندے دے جڑا انہوں جگا دے۔ اگر یہ بحث نویں سروں ایک چھڑے گی کہ حضور سرکار جی 40 سالاں تو بعد نبی بنے نے، پہلو نہیں سن، مسلمانوں دا جو ایک نظریہ عوام دا خواص دا بنیا ہویا ہے، بزرگاں دا بنیا ہویا ہے، مشہور ہے، ہر ممبر دے اوتے پیش ہوندا ہے، ظاہر بات ہے اس دے سامنے یہ نواں نظریہ جدو پیش ہوئے گا تو سوائے فتنے اور شر دے کئی آکھن گے، کوئی ادھر حمایتی بن جان گے، کوئی ادھر بن جان گے، ایک نویاں لڑائیاں دے جھگڑے پیدا ہو جان گے۔ تو میرے خیال دے اقبال نے ایسے ہی موقع دے فرمایا سی کہ یار دین ملا فی سبیل اللہ فساد، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، کہ کافر تو جہاد کی تدبیر میں مصروف ہے اور ملا دین کے فساد کی تدبیر میں مصروف ہے۔ وہ یہو جہ ملوڈیاں دے بارے ہی انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، حق نہیں بنتا جیڑی شے، جیڑا عقیدہ، جیڑا مسئلہ مسلمانوں وچ اتفاق کر کے دل دماغ وچ بیٹھ جاوے، اپنی جگہ بنا جاوے، اس دے خلاف بولنا بدبختی، خصوصاً جب کہ پھر مسئلہ بھی ایسا ہوئے جڑا شان رسالت نال تعلق رکھدا ہے۔ شان رسالت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا مسئلہ ہی ایسا ہے، وہ تے ہر مسلمان سن دے اونج ہی دل ٹھنڈا ہو جاندا ہے، اور او بجائے اس دے کہ او انکار کرن تے اترے، مسلمان بندہ حضور دی شان دے بارے کسے طرح دا میل دل وچ نہیں رکھدا۔ سمجھ آ گئی میری گل دی؟ لیکن کیونکہ مسئلہ سامنے آ گیا، پیش ہو گیا، فتنہ کھڑا کرنے والے نے فتنہ کھڑا کر دیا، تو حق بنتا ہے ساڈے ورگے خادم دا کہ وہ جو حقیقت ہے انہوں پیش کر دے۔ میں جناب نو تنبیہ کردا جاواں کہ اہل سنت و جماعت دے علماء اور مشائخ اگر کسی مسئلے دے اندر اختلاف کردے بھی رہے نے تو اختلاف تو بعد اگر وہ مسئلہ شان الوہیت، شان نبوت، شان صحابہ دے متعلق سی، تو ہمیشہ اگر ایک قول ایسا سی، ایک گل ایسی سی جیڑی کوئی اعلیٰ اور اچھے درجے دی نہیں سی، دوسری شان اور فضیلت دے حوالے نال اچھی سی، تے مسلماناں نے انہوں ہی پسند کیتا جیڑی اچھی سی، جیڑی اعلیٰ سی، جیڑی عمدہ سی۔ دوسرا پاسا اگرچہ اودے بھی کہن والے علماء ہی ہوندے سن، لیکن اللہ تعالی دی حکمت کہ ہمیشہ وہ دوسرے قول نو، دوسری گل نو چھڈ کے جیڑی شان اور فضیلت دے متعلق اعلیٰ اور اچھی سی انہاں وہی لے لئی، اور مسلمان انہوں ہی پسند کردے لگے آئے نے۔ اے مسلمانوں دے حسن اعتقاد دی نشانی۔ دوستو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی روح شریف، نور شریف جدوں دا پیدا ہویا، اس دن دا حضور سرکار دا نور شریف
نبی سی کہ نہیں سی، یہ مسئلہ ساڈے بزرگاں پچھلیاں اختلافی رہا ہے۔ ساڈے بہت بڑے اماماں بزرگاں دی ایک جماعت کہندی ہے کہ اللہ تعالی نے تقدیر لکھ دیا جس وقت تقدیر لکھی اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نبوت شریف نو لکھ دیتا کہ آپ اپنے وقت آخری نبی ہون گے۔ اللہ تعالی نے اس تقدیر لکھن دے وقت یہ لکھ دیتا، لیکن نبوت ملی 40 سال تو بعد ساڈے پہلا عالماں وچوں، اماماں وچوں، بزرگاں وچوں، جلیل القدر لوگاں وچوں ایک جماعت دا اعتقاد اور خیال اے رہا، اس تو انکار نہیں ہو سکتا۔ ناچیز دی نظر اس مسئلے دے سب تو پہلا زبان کھولن والے اور یہ ہوئی موقف اپناون والے کہ آپ علیہ السلام تقدیر الہی چوسلے نبی سن، تقدیر جس لئے لکھیا ہے آپ نو نبی لکھیا گیا ہے، لیکن نبوت جس لئے تھے آپ پیدا ہوئے نے تشریف لے آئے نے تو 40 سال تو بعد آپ نو نبوت عطا ہوئی ہے۔ یہ ساڈے بزرگاں دی ایک جماعت، عالماں دی ایک جماعت نے یہ گل کیتی ہے۔ تے سب تو پہلا میرے پڑھنے جڑے امام آئے نے وہ بہت بڑے محدث بھی نے، امام بھی نے حنفیاں دے، بلکہ سب انہوں نے عقیدے وچ امام تسلیم فرماندے نے، انہوں نے کہندے نے امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی، امام ابو جعفر طحاوی انہوں دی حدیث دے اندر بہت خدمات نے، امام بخاری آنگوں محدث نے، انہوں نے کتاب حدیث دی معانی الآثار، شرح معانی الآثار لکھی، وہ مدرسے پڑھائی جاندی، ایک شرح مشکل الآثار لکھی، وہ ناچیز دے کول 15ویں جلد اس دی شعیب ارناؤت دی تحقیق نال موجود ہے۔ اس دے اندر آپ نے باب نمبر 966 دے اندر اس مسئلے تے کلام فرمائیے، جس دا خلاصہ یہ آ انہاں دی وفات شریف اس امام دی دس دینا 321 ہجری، امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی دی وفات شریف 321 ہجری، انہوں نے اس وقت کلام فرمائی کہ جڑا اے حدیث چاہتا ہے کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی سا جدوں آدم روح اور جسم دے درمیان سن، یعنی روح جسم دا پورا تعلق حالے قائم نہیں سی ہویا، اس وقت میں نبی سا۔ اس حدیث مبارک دے متعلق امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھدے نے، خلاصہ پیش کر کے پھر عربی عبارت جناب نو پیش کرنا کہ فرمایا اللہ تعالی نے لوح محفوظ تے لکھیا، جس وقت تقدیر لکھنی سی اس وقت یہ لکھیا کہ میرا نبی آخری نبی، اور کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد، اے ہوئی حدیث ایویں انہاں لفظاں نال اللہ تعالی اس نے لکھی تقدیر لکھن دے وقت۔ پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور شریف بیٹھ کے جدوں اے حدیث بولی ہے، حضور اس وقت نبی سن، اس وقت نبی سن، پھر اللہ تعالی چاہندا سی محبوب دے منہ وچوں نکلے، پھر لکھی جائے۔ اور جس وقت آدم علیہ السلام روح دے جسم سن، اس وقت بھی اللہ نے لکھیا۔ تو امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ یہ دو واراں لکھن دی صرف گل ہے، اور انہوں نے اس دی ایک مثال قرآن وچوں دتی کہ مولا تعالی فرماندا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماندا ہے اساں زبور وچ لکھ دتا ساڈی زمین دے وارث نیک لوگ ہون گے، یعنی جنت دے۔ تو اللہ نے فرمایا سن لکھ دیتا زبور وچ، آپ فرماندے نے ہن پہلو لوح محفوظ دے اندر بھی تے لکھیا سی کہ جنت دے وارث نیک لوگ ہون گے، پھر اللہ تعالی نے زبور دے وقت زبور وچ لکھ دیتا۔ تو فرمایا اسی طرح جدوں تقدیر لکھی تے لوح محفوظ دے لکھ دیتا نبی پاک سرکار دی نبوت دے بارے، پھر جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس وقت مڑ دوبارہ آپ دے منہ شریف چو اللہ نے بلوا کے تے پھر لکھوا دیتی۔ یہ پہلے شخص امام میں ویکھے نے کہ جنہاں نے حضور سرکار دی نبوت دے متعلق پرانے بزرگاں چوں انج گل کیتی۔ لیکن اتھوں ثابت ہویا کہ انہاں دا عقیدہ نظریہ لکھن دے بارے ہی سی۔ حضور سرکار نو نبوت مل گئی یہ دے بارے نہیں، مل گئی دے بارے ہے بھی 40 سالاں تو بعد ملی، لیکن اس تو پہلا اللہ نے دو باراں لکھوائی ملی 40 سال تو بعد۔ اے امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نظریہ پیش فرمایا ہے، تے عبارت شریف انہاں دی اے وے وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ حِينَئِذٍ نَبِيًّا فَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ نَبِيًّا ثم اعاد اكتتابه اياه في الوقت المذكور في هذا الحديث۔ ایک بار لوح محفوظ تے لکھیا، دوسرا جس ویلے نبی نے منہ وچوں بولیا اللہ نے اس ویلے اس حدیث وچ یہ لفظ لکھوا دتے۔ یہ دوبارہ لکھواؤن واسطے اللہ دے محبوب نے ایک گل زبان وچوں بیان کیتی۔ كما قال عز وجل وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وكان عز وجل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم أعاد اكتتابه في الزبور المحزبة بعد ذلك فمثل ذلك اكتتابه عز وجل النبي عليه السلام وآدم بين الروح والجسد بعد اكتتابه إياه قبل ذلك في اللوح المحفوظ أنه كذلك۔ اتھوں انہاں دی عبارت شریف تو جڑا توجہ کرن نال پتہ لگدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا تقدیر وچ لکھیا، پھر جس لے روح شریف پین دا وقت آیا اس وقت انہوں لکھوایا، پھر جدو نبی پاک نے منہ شریف وچ نکلیا پھر اللہ نے اس لے لکھوا دیتا۔ لیکن سمجھدار بندے ہو، آخر ایک بار لکھوا کے پھر دوبارہ لکھوانا، اس وقت جدا روح جسم
شریف آدم علیہ السلام دی پہ رہی ہے جی. پھر جسلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینا واراں تکرار لکھاؤن دا یہ دسدا ہے پیا کہ اے نبوت حضور دی کوئی باقی نبیاں دی نبوت ورگی نہیں سی. یہ کوئی اللہ دی بارگاہ چ وڈی شان والی سی جے دے واسطے اینے واراں لکھوان دا اہتمام رب نے کیتا. لیکن یہ تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالاں تو پہلا بھی نبی سن، بلکہ اتوں یہ پتہ لگتا ہے کہ لکھنے پہلے سی، نبوت 40 سالاں تو بعد. یہ امام ابو جعفر طحاوی پہلے وہ شخص نے جنہوں نے یہ گل کی تھی. انہاں تو بعد یہ ہوئی گل تھوڑے جے فرق نال امام حجت الاسلام غزالی رحمہ اللہ والمنصوب انہاں دی کتاب النفخ والتسویہ، انہاں والمنصوب انہاں دا اس کتاب دا انہاں دی کتاب ہونا ثابت نہیں. انہاں دی کتاب دی احیاء العلوم دی شرح لکھن والے امام زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ اتحاف السادہ دے شروع وچ لکھدے پے نے، جنہاں نے تاج العروس لغت دی کتاب لکھی ہے کہ یہ کتاب جیڑی ہے نا نفخ و تسویہ امام غزالی دی نہیں، جھوٹھی ہے، انہاں وال منسوب ہوئی ہے. لیکن عجیب گل یہ کہ جڑا یہ مسئلہ اس کتاب دے حوالے نال پیش ہوندا ہے 7ویں جلد جا کے اسی امام نے امام غزالی المنسوب کر کے پھر بیان فرمایا. لگدا اسی طرح ہی ہے کہ انہوں نے النفخ و تسویہ دا حوالہ یہ ذہن شریف وچ نہیں رکھیا ہونا، کتاب نو من گھڑت لکھ گئے نے تے اگوں حوالہ نقل فرما گئے نے. مطلب ہے انہاں دے ذہن شریف وچ یا مطالعے وچ نفخ تسویہ دا وہ مقام نہیں آیا یا کتاب انہاں تک نہیں پہنچی، دوسریاں دے حوالے تو انہاں پڑھیے تے لکھ دتی ہے. بہرحال النفخ و تسویہ دے بارے یہ ہوئی ہے کہ وہ انہاں دی کتاب نہیں، لیکن گل انہاں وال منسوب امام غزالی ال کی کہ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالی نبی پاک نو جدو پیدا کیتا ہے تو وہ والدہ شریفہ تو پیدا کرنا سی، اس تو پہلا تقدیر لکھنے اللہ نے آپ نبی لکھیا. تو انہوں نے فرمایا جڑا حضور نے فرمایا میں نبی سا، او دا مطلب ہے میں لکھیا سا، نبی لکھیا سا لوح محفوظ. یہ دوسرا بندہ اس موقف والا امام غزالی ہے. لیکن اگر ثابت ہو جاوے کیونکہ جڑی کتاب کا حوالہ پیش کیتا جاتا ہے وہ بارے یہ صاف لکھیا ہے کہ وہ من گڑا کتاب ہے، تو پھر امام غزالی علیہ دی گل منسوب نہیں کیتی، یعنی تحقیق نال یقین نال اعتماد نال وثوق نال انال منسوب نہیں کر سکتے. یہ دوسرے بندے انہاں تو بعد ہو سکتا ہے کوئی ہور ہووے جڑا اس گل دا قائل ہوئے، لیکن میرے پڑھنے میں انہاں دو بزرگاں دا آیا ہے. ٹھیک ہے، جب آیا ہے تو تسی خود سمجھدار ہو کہ اگر کوئی گل کہہ بیٹھ رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کی گل کہہ بیٹھتا ہے تو اندر تے گمراہی دا کفر دا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا. جو امامہ لوکاں نے جو یہ گلاں کیتیاں نے تو امامہ نو کیویں گمراہ آکھاں. ایک اور گل ہے کہ بعد امامہ دی تحقیق ہوندیاں ہوندیاں ایتھے تک ہی پہنچی جڑی ہن اگے اساں دسنے، اور عام مسلماناں چل دی ہے کہ آپ شروع تو ہی نبی سن. دوستو دوسرا قول دوسرا مذہب وہ یہ ہوئی ہے جڑا لوکاں وچ مشہور ہے، بہت اماماں نے اینو ہی پسند کیتا ہے، اینو ہی کتاباں وچ لکھیا ہے، ایدے تے ہی دلائل دتے نے، اینو ہی ثابت کرن دی انہاں پوری کوشش کیتی. اور اسے نو ہی میں جناب دے سامنے پیش کرنا. سمجھ نہیں آئی؟ مسئلہ بہت باریک ہے،
کسی نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جی یہ کیویں ہو سکتا ہے ایک پہلو نبی ہوئے سب تو پھر وہی آخری ہوئے، پہلو بھی وہی ہوئے آخری بھی وہی ہوئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے یہ اعتراض اٹھایا ہے اور اج کل او دا اعتراض یہ لوکاں وچ گردش کردا ہے پیا، مشہور ہے، وہ بندہ بیچارہ اصل علم وچ ناقص بہت ہے، خصوصاً وہ منطق نہیں جاندا، اور اس سوال دا جواب منطق تو بغیر نہیں آنا۔ منطق یا تے کسبی ہوئے تے یا طبعی ہوئے، ایک یا تے طبیعت ہی منطق والی ہوئے تے وہ جواب دے چھڈے، تے یا پھر کم از کم اینا ہے کہ منطق پڑھ کے اتنی مضبوط سمجھی ہوئے کہ او دے نال ایہو جا جواب ادا آ سکے۔ میں اس جواب ال اشارہ کرنا کہ منطق دے اندر دو گلاں مخالف ہون، دو گلاں ایک نسبت نال تعلق رکھن والیاں مخالف ہون تے اونوں تناقض کہندے نے، تے تناقض واسطے 8 شرطاں ہوندیاں نے، در تناقض ہشت وحدت شرط داں، یہ عام ساڈیاں منطق دیاں کتاباں وچ لکھیا ہوندا ہے۔ تناقض وچ 8 وحدتاں شرط ہوندیاں، وحدت موضوع و محمول و مقام، موضوع ایک ہوئے محمول 8 وحدتاں۔ گل سمجھنا، جسلے کسے آکھنا ہے میں گل کرنا پیا، جسلے کسے آکھنا ہے میں دادا بھی ہاں، میں پتر بھی ہاں، میں پوتا بھی ہاں، میں ماما بھی ہاں، میں چاچا بھی ہاں، میں نانا بھی ہاں، میں دادا بھی ہاں، میں پڑھیواں بھی ہاں، میں سالا بھی ہاں، میں پڑھوائیا بھی ہاں۔ ہن کوئی پاگل بندہ سن کے آکھے گا یار انیاں گلاں اکو بندے چ کیویں کٹھیاں ہو سکدیاں؟ تے سیاںا بندہ آکھے گا کہ بالکل کٹھیاں ہو سکدیاں۔ دادا ہے تے کسے ہور دی نسبت نال، ماما ہے کسے ہور دی نسبت نال، ابا ہے کسے ہور دی نسبت نال، دادا ہے تے دا کوئی پوترا ہے، یہ ابا ہے تے دا کوئی پتر ہے، یہ اگر یہ پتر ہے تے دا کوئی ابا ہے، اگر یہ پوترا ہے تے دا کوئی دادا ہے، اگر یہ ماما ہے تے دا کوئی پڑھیواں ہے، اگر یہ میاں ہے تے دی کوئی بیوی ہے، اگر یہ چاچا ہے تو یہ کوئی بھتیجا ہے، اگر کوئی بھتیجا ہے تو یہ کوئی چاچا ہے۔ تو یہ مختلف گل سمجھا جی، مختلف حیثیت انہوں کہندے نے، مختلف نسبت کہندے نے۔ اسی طرح جدو حضور نو کہنا ہے توجہ، بسم اللہ شاہ جی قبلہ ادھر آ جاؤ، او تو بیٹھو، خوش آمدید۔ تو عزیزان توجہ، اسی طرح حضور اول نے سارے نبیوں تو سب تو پہلے نبی نے وہ ہیں روح کے لحاظ نال، اس وقت روح شریف سی تے نبی سن، سارا تو پہلوں کسے نبی دی روح اس وقت نبی نہیں سی جس لئے سید الانبیاء دی روح نبی سی، تے حضور آخری نبی نے روح دے جسم چ آن تو بعد، اور جے ویکھو جسم والی نسبت تے آخری نے، جے ویکھو روح والی نسبت تے پہلے نے۔ تو جے کسی بیوقوف نے منطق نہیں سمجھی تو یہو جے پنگے نہیں لینے چاہیے۔ مسئلہ ہی ایڈا سوکھا، سمجھ نہیں لگی بھئی وہی گل ہے۔ او بھائی میں بڑا بھی ہاں میں چھوٹا بھی ہوں، میں وہ یار تو بڑا بھی ہے تو چھوٹا بھی ہے کہ میں ہو گیا؟ او بھائی میں بڑا ہاں اپنے پترا تو، میں چھوٹا ہاں اپنے ابے تو،
گل ٹھیک ہے جی منہ ادھر کرو ادھر منہ کر لو میں چھوٹا وا ادھر منہ کر لو میں وڈا وا میں جڑے میرے تو چھوٹے نے انہوں تو میں وڈا وا جڑے وڈے نے انہوں تو چھوٹا وا گل دے وہ ٹھیک ہے اسی کو کہتے ہیں حیثیت اور مختلف نسبت اختلاف نسبت بھئی اس لحاظ سے یہ ہے اس لحاظ سے وہ تو عام چلتا ہے لوگ محاورے روزانہ بولتے ہیں تھوڑی جی توجہ بندہ کرے تو اللہ سونے نے پاک محبوب سب تو پہلا نبی سن یعنی انہوں دی روح سب تو آخری نبی نے یعنی انہوں دا جسم شریف جب روح آئی ہے اس لہذا جسمانی لحاظ آخری نے روحانی لحاظ پہلوں نے سمجھ آ گئی کہ نہیں عجیب گل ہے اس مسئلے نو اگر منطق نہ سمجھن دی وجہ نال کوئی نہیں سمجھیا تو کم از کم کتاباں دا مطالعہ کر لیندا امام لوگ لکھ گئے نے توجہ نہیں فرمائی نے ابن تیمیہ ایک مشہور عالم بندہ ہے نام اودا کچھ لوکاں نیک کچھ بد دے بہرحال کام وہ ایسے ہی سن بدنامی دے باعث ہی سن ایک بہت بڑی متنازع فی اور مختلفی شخصیت ہے اس دے شاگرد وہ بدنام بندہ وہ دی کوئی خدمات کو پیش کرے لیکن اس دے انتہائی جاہلانہ تحقیقات نے مسلمان ایک بہت بڑے فتنے اور فرقے نو پیدا کیتا ہے وہ دے واسطے نہستی ہونے واسطے نہیں کافی اس بندے دے شگرد تو بہت بڑا نام ہے غوث پاک میران دے مذہب دے غوث پاک میران دے مذہب دے بندے محدث ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالی ابن تیمیہ دے شگرد نے انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر اللہ اکبر حضور دی نبوت دا مسئلہ چھیڑ کے بحث تقریر کر کے قسم خدا دی کر کے آنا ثبوت دیتا ہے کہ میرے اندر ابن تیمیہ دے کوئی اثرات نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور شان دے مسئلے دے میں ایک بے مثال وہی موقف رکھنا کہ جڑا اہل سنت دے زیادہ لوگ پسند کرتے لگے آئے ہیں انہوں نے ایسی عجیب تقریر کی جہاں خلاصہ میں جناب کو پیش کیتا ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھا ہے کہ یار حضور نے فرمایا ہے انا اول النبیین خلقا اللہ یہ حدیث ہے باقی اور یہ اج کے ملا جڑا شیری کھڑے نے اور سمجھ نہیں آتی رولا پا کے کہ نواں شر فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی پتا ہے اس حدیث کا حضور نے فرمایا انا اول النبیین خلقا انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا فرمایا بننے سارے نبیاں نالوں پہلا آن سارے نبیاں نالوں آخر یہ سوال اٹھا ہے امام ابن رجب حنبلی کے سامنے حضور یہ کیویں ہو سکتا ہے حضور سب تو پہلا بنے سب تو آخر جائے توجہ ذرا سب تو پہلا بنے سب تو آخر آئے یہ کیویں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا بے لیا بنے سب روح پہلو بنی ہے روح نو اللہ سونے نے نبی بنایا ہے تو پہلا روح نبی سی اگر پہلو نے تے روح دے لحاظ نال نے اگر مگروں نے سارے تو جسم دے لحاظ نال توجہ ہے
اس امام کی وفات کرنا 795 ہجری آپ فرما دے فمحمد اول الرسل خلقا واخرهم بعثا فانه استخرج من ظهر آدم لما صور ونبئ حينئذ واخذ ميثاقه ثم اعيد الى ظهره ولا يقال فقد خلق آدم قبله لأن آدم حينئذ كان مواتا لا روح فيه ومحمد كان حيا حين استخرج ونبئ وأخذ ميثاقه فهو أول النبيين خلقا وآخر بعثا فهو خاتم النبيين باعتبار أن زمانه تأخر عنهم. آپ نے فرمایا اللہ نے آپ سب نبیاں تو پہلوں بنایا ہے. اچھا ہوں تسی خود سمجھدار ہو روح شریف یہ حدیث آ گیا روح شریف سب تو پہلوں رب نے بنائی ہے تو وہ کادل ہی بنائی سی نبوت نہیں سی دیتی تو بنائی کادل ہی سی. اس جاہل مولوی نے اتنا نہیں اندازہ کیا کہ یہ اول کی اضافت نبیین کی طرف کیوں ہے. حضور نے نہیں فرمایا میں مخلوق تو پہلا سا حال وہ حدیث جایا ہے ایس موقع تے حضور نے فرمایا میں نبیاں تو پہلا نبیاں پیدائش سب نبیاں نالوں میں پہلا اول کی اضافت نبیاں کی طرف کر کے پھر فرمانا تخلیق میں پہلے ہوں. آپ یہی اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت پہلو پیدا ہویا تو نبوت بھی میری سارے کی نبوت نالوں پہلو. جے کوئی حدیث دیا رمضان نہ سمجھے تے او دا قصور ہے تے بہرحال اے پیڑ تے کھانا ایڈا سوکھا نہیں ہوندا کہ جے دے لتاں چ لنگوٹا پھس جاوے اوہی آ جاوے. اللہ اکبر قربان جاواں امام نے وضاحت ہوئی فرمائی امام تقی سبکی نے ہوئی فرمائی سبکی کبیر میں جڑی امام ابن رجب نے کی ہے انہاں دے دور امام تقی سبکی کبیر بھی کر گئے تھے. آپ نے پورا رسالہ لکھا تعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ نے قرآن کا فرمان دیا میں تلاوت کیتا سی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سونا رب فرماتا ہے میں میثاق لیا سی اللہ نے عہد لیا سی عہد و پیمان اللہ سونے نے لیا سی نبیاں تو لیا سی جی میرا جی تے کول میرا رسول آ گیا تمہیں وہ تصدیق بھی کرنی پینی ہے وہ مدد بھی کرنی پینی ہے. اس آیت مبارک کی تفسیر کے اندر امام تقی الدین سبکی کبیر رضی اللہ تعالی مکمل رسالہ لکھا ہے. وہ رسالہ انہوں نے فتاوے کے اندر موجود ہے اور ناچیز کے کول مل سکتا. آپ نے پوری وضاحت کی تھی وہ میں بات کراں گا. سنگیا جڑا مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ میں عوام کو سمجھا دیتا ہے. جنہوں منطق نال سمجھانا سی انہوں سادی زبان کے اندر عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے. لحاظ وکھرے وکھرے نے نسبت وکھری نے. حضور سارے نبیاں تو پہلو نبی سن تے روح دے لحاظ آخری بنے نے تے جسم دے لحاظ ہو سکتا ہے میاں صاحب ہو سکتا ہے عارف کھڑی میاں صاحب نے اسے
گل والی اشارہ کیتا وے نور محمد او بھی آدم جدو نہ ہویا نور محمد ادو بھی آدم جدو نہ ہویا اول آخر اول آخر اول آخر اول آخر دوویں پاسے اوہی حد کھلویا توجہ نال بول سبحان اللہ سونا نبی اپنی زبان نال فرماوے انا اول النبیین خلقا وآخر بعثا میں رب نے سارے نبیوں تو پہلو بنایا ہے تے مگروں بھیجیا ہے بولو تے صحیح ذرا سبحان اللہ فرمایا میں پاک پروردگار نے سارے نبیوں تو پہلو بنایا سارے تو مگروں بھیجا ہے نبی لیے فرما دے آرے پھر کھڑی نہیں سمجھ میں بھی یہ نہیں آوے وہ کی بن گیا کسی فیصلہ بہت کے پروفیسر نو جڑا یہ سنگر آوے وہ جی نہیں سمجھ آؤں تو اس میدان چاہنا چاہیے لگوٹا ہر ایک پا سکتا ہے پر میدان کوئی کوئی کھلو سکتا اور سجنا توجہ فرما میں اس مسئلے کو کھولاں گا ادھر ویکھ امام نے لکھیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شریف کے مرتبے نے 4 مرتبے حضور دی نبوت نے بنائے نے مرحلے 4 بنائے نے مرحلے یا وقت 4 بنائے 4 وقت بنائے 4 مرحلے بنائے 4 مرحلے بنائے 4 مرتبے بنائے 4 وقت بنائے ایک وقت وہ سی جدو پروردگار نے تقدیر لکھ دیتا میرا نبی سارے نبیاں دا سردار نبی سارے نبیاں دا پہلا بھی ہے کہ آخری ہے یہ اللہ سونے نے تقدیر لکھ دیتا سی جس نے لوح محفوظ تے رب نے تقدیر لکھی ہے یہ لکھن کا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے پہلی بار چھپی رب کے علم کے اندر چھپی گل جیڑی رب کے علم کے اندر چھپی سی رب نے پہلی مرتبہ ظہور وچ لیا دی لوح محفوظ تے لے آندی اینو ساڈے امام نے لکھیا ہے اے سونے نبی نبوت دے ظہور دا پہلا مرتبہ مرحلہ اور وقت سی یہ بھی برحق ہے اللہ سونے نے تقدیر پہلو نہیں لیکن ایسا پہلا سونے کا نور پیدا ہو چکیا سی لیکن جب کلے نبی کلی حضور کا نور سی دوسری کوئی شہر نہیں سی رب ظاہر کرتا دیکھا سب تو پہلو پیدا فرمائے اگوں کوئی شہر نہیں سی رب کیوں دستا کہ ظاہر کرنا پھر سے دعا جب پاک پروردگار لوح محفوظ بنایا لوح محفوظ
جو پہلو بنیا سال اٹھ رہے کرم بن گیا ہے لوہے محفوظ بن گیا ہے امام نے لکھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے نبی نے رمضا جان والے لکھا ہے اللہ نے جڑا فرمایا سی لکھے جو بن گیا ہے وہی نور محمد کا بنیا سی پہنچنے والے اللہ کے فقیر ہوتے کیوں بزرگ فرماتے ہیں ولایت نبوت کی چھوٹی بہن بولو ولایت نبوت کی چھوٹی بہن لہذا اگر بڑی بہن کی اگر نہ سمجھ لیے تو چھوٹی بہن نہیں سمجھ لیے بولو تو صحیح کرا اگر میں سجا قربان جاؤں قربان جاواں قربان جاواں بڑے مناسبت نبوت ولایت کا کام کر دینا اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کی طرفوں حکم نبوت کا ہون والا سی اس کو پہلا نبی پاک دے کلیاں رہن دا پھر کر دیا پیار سی آپ غار ارادے تشریف لے جاتے ستو لے جانا پانی پڑا لے جانا دو مہینے اتنے بیٹھا رہنا یہ چیلے گئی بخاری کہتی ہے نبی نے کیتا ہے جی سونے نبی نے نبوت تو پہلو کیتا سی اللہ دے ولی وہ بھی اسی طرح ساتھ رہے ہیں معلوم ہو جا نبوت کی چھوٹی بہن ولایت بولو تو صحیح ہوں قربان جاواں اللہ سونے سب تو پہلو نور مصطفیٰ نو بنایا سی امام نے اتفاق کیتا ہے بعد والے نے صوفیاء بزرگاں نے بابے فرید ورگے دادا بھی ہنیری ورگے فقیر لوگ سارے ایک زبان ہو گئے انہوں نے اللہ تعالی نے سینے کشف کرایا نور کرایا انہوں نے سمجھا نبی پاک برادر ہوئی نبی پاک برادر ہوئی اور جو کشف دے رہی اللہ تعالی نے نبی کے احوال انہوں نے کھولے انہوں نے انہوں فیصلہ کیا اللہ سونے نے سب تو پہلا حضور کے نور کو بنایا پھر جب اللہ کے کلام کو پہلا فرمایا لکھ دے جو ہویا سی وہ کی ہویا سی انا اول النبیین خلقا سونے نبی نے فرمایا میں سارے نبیوں کو پہلو بنیا نبی جو بن چکے تھے نبوت کا آغاز چل چکا سی کیوں نبوت کی حقیقت دسنا نبوت کئی وہ کیوں نے بس سارے سنیا کے امام نے میری گل لکھی قربان جاواں میں علمی زبان بھی تھوڑی بولا گا تاکہ ہر کسی کا پاسا بند ہو جائے ادھر ویل سونے ادھر ویل قربان جاواں اللہ والا شریف مولا نے بول دو سب تو پہلا حضور دے نور شریف نو بنایا ہے
حضور نے فرمایا اول النبیین خلقا. ٹھیک ہے، اگر گل سمجھا جڑی جڑی سمجھانا چاہنا. ادھر ویکھ نبوت دی حقیقت کی، نبوت کنوں کہندے نے؟ ساڈے اماماں نے لکھیا وہ اختصاص الہی بکلام اللہ تعالی بخطاب اللہ تعالی. اللہ تعالی اپنے کسے بندے نو یہ فرماوے انت نبی انت رسولی نبعتک ارسلتک، تینو میں نبی بنایا، تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے، تین نبی بنا دیتا ہے. نبعتک ارسلتک جعلتک نبیا جعلتک رسولا وغیرہ وغیرہ اس طرح دے الفاظ کلمات نال اللہ تعالی کسے نو پکارے وہ نبی بن جاتا ہے. تین میں نبی بنایا، اس کلام نال نبی بن رہا ہے. بولو، اس کلام نال نبی بن رہا ہے. جعلتو کا نبیا، خلقتو کا نبیا، جعلتو کا نبیا، سیرتو کا نبیا، انت رسولی انت نبی. یہ کلام بولے رب کسی نو آکھے وہ نبی بن جاتا ہے. اب چیز کے وجود کے لیے چار علل ہوتے ہیں، علل اربع ان کو کہتے ہیں. علت مادیہ، علت سوریہ، توجہ نہیں فرمائی. علت مادیہ، علت سوریہ، علت جناب علت مادیہ، علت سوریہ اور علت فاعلیہ اور علت غائیہ، یہ چار علتیں ہوتی ہیں. ادھر ویکھو، میں ایک مثال دینا. ترخان بناوندا ہے، منجی، پیڑی، کرسی، ایویں. ساڈا بابا شفیع صاحب بیٹھا ہے اس کام دا استاد، مولن والیہ مشہور بندہ. انہیں مینوں آ متار بنا کے دیتا. ذرا ویکھیا جو یہ دی ایک لکڑ ہے، ایس متار دی ایک لکڑ سی، وہ جس شکل چ پی سی لکڑ سی، ایویں بابے نے چھل مچ کے دی شکل بنائی. شکل بن کے متار بن گیا. بنان والا کون ہویا؟ او دا مقصد کی سی بناؤن دا؟ چشتی ہاتھ چ رکھے گا، یہ مقصد سی. چار علتاں پوریاں ہو گئیاں. مادہ کہندے نے اصل نو، لکڑ اصل ہوئی. صورت کہندے نے شکل نو، وہ آ ہو گئی. بناؤن والا فاعل او ہو گیا. تے علت غائیہ مقصد کہندے نے، وہ میرے ہاتھ جا میں کھڑی بننا ہوں. چار علتاں پوریاں، چار علتاں ملدیاں، پھر ایک رفع موانع اور وجود شرائط کے بعد چیز موجود ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں لگی نے؟ وہ لمبا مسئلہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، وہ مولویاں نو آپ سمجھ آ جائے گا میں کی کہے گی. لیکن گل سمجھو، جنوں آج کل کہندے نے نا مٹیریل، کی کہندے نے؟ مٹیریل نو مادہ کہندے نے. علت مادیہ، نبوت دا مٹیریل جنوں آکھیے وہ وحی ہے. کس طرح دی وحی؟ جس طرح دی وحی شروع ہوئی ہوندی میں تینو نبی بنایا، تو میرا نبی ہے. یہ وحی، یہ گل خفیہ جدوں کسی نال رب کردا ہے، یہ مٹیریل آ گیا. جڑی وہ گل کیتی وہی شکل خاص چاؤن تو پہلا وہ مٹیریل تے مادہ ہے. جس لئے آ گئی وہ صورت ہے، تے بولن والا فاعل اللہ ہے. تے مقصد کی ہے نبی نو وحی بھیجن دا، تینو اپنی بھی پہچان دینی ہے تے تیری امت نو بھی میں اپنی پہچان دینی ہے. ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جدو سارے بنی بیٹھے نے اشرف سیاسی صاحب بھی کہندا سی سب تو پہلے اللہ دا نبی دا نور بنیا ہے. تو آپ سمجھدار
گل سمجھ جب سب تسلیم ہے حضور سرکار روح مبارک پہلو بنی ہے جب پہلو بنائی رب نے پھر پہلو بنا کے ماذ اللہ ویلی نہیں رکھی انہیں پہلے دن بنا کے پہلے دن ہی فرما دیتا ہے تو میرا نبی لیکن دوجا سنن والا ہی کوئی نہیں لکھن والا ہی کوئی نہیں انت رسول انت نبی اور دوجا دے سنن والا کوئی نہیں سی پر جنہوں فرما رہا سی وہ دے سن رہا سی وہ نہیں پھر دسیا ہے کن تو نبی میں نبی سا یعنی مخلوق دے کے ظاہر کرنے کا مرتبہ مرحلہ جب پہلو آیا ہے اللہ نے فرمایا لوح محفوظ تو قلم تو لکھ دے تاکہ تینوں بھی پتہ لگ جائے میرا نبی ہے اینوں بھی پتہ لگ جائے میرا نبی ہے ایک ایتھے گل کرنا میری پہلو نہیں سنی ہونی جڑا بزرگ فرما رہے ہیں لکھ دے قلم نو فرمایا لکھ دے لوح محفوظ نو فرمایا لکھ لوح محفوظ تے لکھ دے قلم نو فرمایا اے نہ سمجھی اے کانے دیاں کلماں سن اے دیاں کلماں سن کتاباں وچ بزرگاں نے لکھیا ہے او قلم اللہ دا فرشتہ ہے جہدا نام قلم سی لوح محفوظ بھی فرشتہ ہے یہ میں دلائل بھی دے سکنا لیکن وقت کی قلت نال میں صرف اشارے کرتا لگا جانا توجہ ہے ذرا اچھی بولو نا قلم بھی فرشتہ ہے لوح بھی فرشتہ ہے میرے نبی انہوں نے لکھ دیتا پہلا مرحلہ ظہور دا پہلا مرحلہ پورا ہوا پھر بند گزرتا رہا جنہ مالک سونے نے جانا سی حضرت آدم علیہ السلام دے بناؤن دا وقت آیا جسم شریف پتلا تیار ہویا حال روح شریف پہنی سی ہن رب سونے نے کی کیتا ہے جو امام ابن رجب حنبلی پہلے لکھ دینے میں جناب کے سامنے وہی پہ رکھنا آپ فرما رہے ہیں پروردگار نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم روح شریف والے جس میں پیدا نہیں اس نے حضور نے روح شریف کو ظاہر فرمایا فرما کے انہوں نے واسطے نبیاں دیاں روحاں تو عہد لیا یہ ہوئی جے آ گیا تو یہ منگنی پڑنی ہے اپنی نبوت میں چلاؤنی یہ سلسلہ روحاں کا چلتا روحاں کے جہان پہ چلتا ہے اور سجنا اس نے پروردگار نے جس نے ہر روح شریف پاؤنی سی نبی پاک نے نور شریف کو ظاہر فرمایا فرما کے سارے نبیاں دیا روحاں فرمایا سارے نبیاں دی روحاں فرمایا یہ ہوئی نبی یہ آ گیا تھوڑے دور کے اندر یہ تابے داری کرنی پینی ہے کیونکہ نبیاں کا نبی یہ ہوئی ہے پھر جس میں روح شریف پہ گئی جسم شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سارے کافراں مومنا ہر کسی دیا روحاں بابے آدم دے کان شریف کے وچوں کڈیا ان کڈیا جویں کیڑیاں پئیاں ہوندیاں ساریاں کڈ کے رکھ کے پھر اللہ نے فرمایا ایک عہد لیا سی اپنی ربوبیت دا دوسرا
ربوبیت کا لیا فرمایا دستو بربکم او کیا تہاڈا میں رب نہیں ہوں انہوں سارے آخیا تو ساڈا رب ہے بلا کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کے بارے عہد لیا پھر دوسرا عہد لیا حضور کی نبوت کے بارے دسو اس کے تہاڈا نبی ہے کہ دو عہد ہو گئے دو میثاق ہو گئے دو معاہدے ہو گئے دو حلفاں قسماں ہو گئی بولو دے صحیح کنے مرحلے ہو گئے بولو پہلا مرلہ لوح محفوظ میں لکھا دوسرا مرلہ حضرت آدم دی روح مبارک جسم گئی اس کو پہلا دا تیسرا مرلہ روح شریف جان کو بعد ادھر سارے دو عہد و پیمان پروردگار نے لیا تین مرلے پورے ہو گئے چوتھا مرحلہ آیا چوتھا وقت آیا چوتھا دور آیا جب آمنا مکے نو وسایا یہ چوتھا دور ہے وہ پہلے تین دور میں ایک مثال دسی بزرگ سمجھانا چاہوں سوال وہ مثال میں جمعرات کا جلسہ دینا یونس داتا دربار پہنچ گیا میں انکار کیا حضور اللہ سونے جلسہ لبنا یہ میں آخیا تینوں فساؤ یہ دعا مینوں فساؤ منگ تھی منگ لینا اللہ سونے ایڈی جو قبولیت کا وقت سی اور واقعی جس لیے یہ آیا میرے منہ چ نکلیا جا میں جہاں دہاڑ ہے وہ مقصد گل کرن دا ہے واقعی کوئی وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس تو رحمت بڑی نیڑے ہوتی ہے ادھر ویکھ سنگیا قربان جاواں بزرگ دا مثال سی ایک بندہ کہندا ہے کسے نوں وکیل بناوندا ہے وکیل ایک کوٹا دے انہوں نے گل نہیں کرتے شالا رب خرابے بھی نہ گل انہوں نے یہ وکیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کسی کے سپرد کر لو بھائی تو کری میرے والوں اگلے وکیل اگر ایک بندہ کسی نے وکیل بنا برا تم میری بچی کا نکاح فلاں تاریخ میری طرفوں کر دے گی تینوں اجازت دے میں تینوں وکیل بنا وکیل نہیں بن ایک بندہ وکیل بنا وہ کہتا بھراوا فلانے تیرے میں اپنی بچی کے نکاح کا وکیل کیتا ہے فلانی تاریخ تو نکاح کر دی گل سمجھا جی وہ وکیل بن پہلے دن تو ہی گیا ہے لیکن کام کدو شروع کرے گا جس لیے وہ تاریخ آنی بولو تو صحیح نا جس ویلے تاریخ آنی ہے انہیں اس لیے کام شروع کرنا ہے عہدہ مل گیا ہے منصب مل گیا ہے عہدہ مل گیا ہے لیکن عہدے کے منصب کے مطابق کم کرنا یعنی عہدے اور منصب کا اگے عملی طور پہ اظہار جڑا ہے وہ اس تاریخ نو ہو رہا ہے لیکن توجہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ وکیل ہی ادو بننے جدوں تاریخ آنی ہے ادو ہی وکیل بننے بدھو ہی
وہ جو ایک سال پہلو دتی کھڑا ہے. دوسری مثال دینا وزارت کا پروانہ مل جاتا ہے فلانا وزیر بن گیا فلانا. میرا مطلب اس مثال کا لیا ایویں میرا مطلب پاکی دے وچ چھٹ پاؤن والی گل ہے لیکن چلو گل سمجھنے واسطے کرنی پہنتی ہوگی. وہ تو دے دیں وہ کہتے فلانا ہوگا مل گیا مل گیا لیکن کہندے نہیں چارج سنبھالیا ہے فلانی تاریخ نو 6 مہینے بعد ہالے چارج نہیں سنبھالے. مثال سمجھاؤنے واسطے دیتی ہے بزرگاں نے. انہاں فرمایا چلیا جویں مل گئی چارج بعد چلا سنبھالنا یہ نہ لبی ادو ہے. اللہ نے نبوت پہلو دن تو دے دیتی سی 40 سال بعد تو چارج سنبھال لیا. بالکل جیڑی مثال میں دیتی امام تقی سبکی نے بھی دیتی التعظیم والمنہ ہے. امام ابن رجب دی عبارت پڑھن لگا بل قد يستدل بهذا الحديث على انه صلى الله عليه وسلم ولد النبي. فرمایا اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے نبی پیدا ہوتے ہی نبی تھے. على انه صلى الله عليه وسلم ولد النبي فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق منه حين استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حينئذ. لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك وذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت. بالکل فرمایا جی میں حاکم بنا دیتا جاندہ ہے لیکن وہی چارج سنبھالنے والی گل کہ کم اس لیے جس لیے تاریخ مقرر ہوندی اس لیے توجہ نہیں فرمائی. بالکل فرمایا نبی پاک دے پیدا ہوندے ہی نبی سن لیکن گل صرف انہیں اللہ تعالی نے وقت مقرر کیتا سی کہ ایس وقت امت نال گل شروع کرنی. اب بولتے صحیح ذرا اونچی آواز نہ آ رہا دل چھڑے بالکل یہ گل سن کے ان خلج صدری ہے وطمئن قلبی دل ٹھنڈا ہو گیا ہے دل مطمئن ہو گیا ہے کہ گل بالکل ٹھیک ہے. ساریاں حدیثاں بالکل آپ اپنی جگہ تے جا صحیح بندیاں نے اگر مطلب ایویں ترتیب نال لے لیا جاوے. اگر بولو تو صحیح اللہ اکبر و کبیرہ. اور سنو اشرف سیالوی نے کہا حضور عالم ارواح میں بالفعل نبی تھے لیکن عالم اجسام میں آ کر بالقوہ نبی تھے بالفعل نبی نہیں تھے. وہ اس کے منطقی لفظ ہیں. میں تھوڑا سا اصلاح کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر اشرف سیالوی کے سامنے یہ بات کوئی چھپی نہیں تھی. مجھے پتا ہے وہ منطق بہت تگڑا تھا. استاد بندیالوی صاحب ہمارے ہی استاد صاحب کا وہ بھی شاگرد تھا. میں تو اعزازی شاگرد ہوں. مجھے تو استاد صاحب نے فرمایا جو کتاباں میں زندگی پڑھائیاں ساری تینوں اجازت دیتی. انہیں اجازت دیتی. اللہ تعالی نے میرے تھے باقی منطق دیا مسئلے کھولنے شروع. توجہ ذرا انہوں پتہ سی اس گل دا لیکن پتہ نہیں انہیں کیوں نہیں کی تھی. ایک ہوتا ہے بالفعل یہ ٹھیک ہے بالفعل ہوتا ہے کر لینا. مثلا میں نماز پڑھ سکتا ہوں میرے اندر طاقت ہے یہ بالقوہ ہے. جب پڑھنے لگ جاؤں تو یہ بالفعل ہے. بولتے نہیں یار. تم نماز پڑھ سکتے ہو کشتی کر سکتے ہو تمہارے اندر صلاحیت ہے
یہ بالقوہ ہے، تمہارے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے، لیکن جب میدان میں کسی کے ساتھ شروع ہو جاؤ لڑنا، ہاں جی کشتی کرنا، وہ بالفعل ہو جائے گا۔ لیکن قوت دو قسم ہوتی ہے، ایک قوت قریبہ بالفعل ہوتی ہے، ایک بعیدہ عن الفعل ہوتی ہے۔ بچے بچ بھی طاقت ہے لیکن وہ بالفعل تو کافی دور ہے، انہوں کدی وقت لگے گا جوان ہوئے پھر آن گے۔ جڑا ساڈے ورگا ہے یہ قوت ہے تے نیڑے کھڑی ہے، صرف ارادہ کرن دی دیر ہے، ٹھا پھا شروع ہو جانا۔ بول دے نہیں، یہ قوت دو قسم ہے۔ اشرف سیالوی نو یہ کہنا چاہیے سی کہ قوت قریبہ بالفعل حضور کے پاس تھی۔ کیوں؟ وہی وکیل آنگوں، وکیل جس لئے بنایا اونج ہر بندے چ صلاحیت وکیل بنن دی، کوئی بھی کسی نو وکیل بنا سکتا ہے، کسی بھی کام دا بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ جا میری طرف فلانی شے خرید کر کے لایا، وکیل بن گیا۔ میری بچی دا نکاح کر، وکیل بن گیا۔ میری طرفوں طلاق دے بڈھی نو، وکیل بن گیا۔ کوئی بندہ ہی بن سکتا ہے، لیکن اگر کسی دا نام لے کے آ کے تو انج کر، تسی خود سمجھ دیو جیڑی صلاحیت دوجیاں وچ ایدی صلاحیت اس تو اتے ہے۔ ذرا بولو تو صحیح، انہاں دوواں نو ایک سمجھنا بڑی بڑی زیادتی۔ اللہ تعالی نے دوسرے نبیاں نو حالے نہیں سی فرمایا، نبی ہون بھی، لیکن اپنے نبی نو فرما دیتا بول دے نہیں، یعنی کیڑی جسم والی، وہ روح والی بالفعل سی، قوت قریب جڑی جسم والی نبوت سی یہ قوت قریبہ بالفعل سی، باقی نبیوں کی طرح نہیں تھی۔ تاں تے محل تخصیص میں حضور نے فرمایا کن تو نبیوں وآدم بین الماء والتین۔ اور سنو میرے سنگیو، آخرچ ختامہ مسک، کستوری دی مور لاؤن لگا۔ اللہ فرماندا ہے جنتیاں نو جڑے اساں مشروب پلاواں گے نا، جی میں پیکنگ نہیں ہوندی تے اتے پیکنگ کوئی نہ کچھ ہے، وہ تالا جی کاک کی لگا ہوندا ہے، سیل اور سیل لگی ہوندی۔ چلو میں بول ہی چھڑنا، سیل لگی وہ جڑی سیل لگی ہوندی ہے نا، یہ نشانی ہوندی بھی اینو کسے ہاتھ نہیں لایا، یہ جھوٹا نہیں کسے دا، ایویں پاویں پچھوں گندی ہو، یہ جھوٹا نہیں کسے دا۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ آج کل دیاں سیلاں ایویں ہوندیاں، اور سیل لگی ہوندی ہے، بندہ سمجھدا ہے بالکل کسے دا ہاتھ نہیں لگا، نویں نکور چیز ہے۔ اللہ فرماندا ہے جنتیاں نو جو کچھ دیاں گے ختامہ مسک، ایک تے سیل لگی ہونی اتوں ہونی بھی کستوری دی ہے۔ ہوں میں ٹھپا لاؤن لگا کستوری کا ٹھپا لا دینا گل اتنے، وہ جڑا سنیا کا امام مشہور ہے والا حضرت بریلوی، بولو مرغے سکون کی شاہی تم کو مرغے سکون کی شاہی تم کو مرغے سکون کی شاہی تم کو سمجھا گئے ہو سکے بٹھا دیے
یہ وہی حضرت بریلوی نے اور بریلوی مولوی بابے کو فیصلہ پاس ہوئے ہوتا انہوں نے گلا کر کے انہوں نے درود و سلام مصطفیٰ جمعے تو بعد پڑھ پڑھ کے روٹیاں کھاتے آئے اس حالات کا حوالہ اعلیٰ حضرت دے گے مہر لا دینا آپ کا پورا رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین فرمایا اسا یقین نال پڑھ دسیاں ساڈا نبی رسولاں دا بھی رسول ہے انڈیا دا میرا دارالفقیہ کراچی دا چھپیا نا دار اہل سنت کراچی مکتبہ غوثیہ کراچی شاہ جی قبلہ یہ دی جلد نمبر 19 آپ فرماتے ہیں حضور کی نبوت اور رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو البشر گنن بندے نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو شامل ہے اور حضور کا ارشاد وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ میں نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے یہ اپنے معنی حقیقی پر ہے کی مطلب جی میں حضور فرما رہے ہیں اس لیے نبی صاحب واقعی نبی صاحب اعلیٰ حضرت دی مہر لگ گئی بولو پچھلے امام دیا مہرا میں لوائی بیٹھا اعلیٰ حضرت دی یہ لگ گئی گل نہیں سمجھ لگی اگر کوئی یہ کہے کہ لکھنے کی بات آئی ہے انہوں بھی علماء نے مکا دیتا ہے امام مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتحاف السادہ میں لکھا وہ جو لکھا ہے پڑھ دو آپ نے فرمایا ومعنى وجوب النبوة وكتابتها ثبوتها وظهورها في الخارج أي للملائكة وروحه صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح إعلاما بعظيم شرفه وتميزه عن بقية الأنبياء عليهم السلام وخص الإظهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد لأنه أوان دخول الأرواح إلى عالم الأجساد والتميز حين يكون أتم وأظهر. آپ فرماندے نے لکھن دا مطلب یہ نہیں بھی ڈکرے لکھ چھڈیا لکھن دا مطلب یہ فرشتیاں نو دسیے تے نبی سونے سرکار نو تے حضور سرکار دے دوسرے نبیاں پاک جنہ جنہ دا وقت ہے سی اساں سب نو دسیے اے نبی ہے معلوم ہوا فرمایا خالی لکھنا نہیں لکھ کے جگ نو وکھانا ہے اب بولتے صحیح نا جنہوں نے القاموس لغت عرب کی بہت بڑی کتاب کی شرح تاج العروس لکھی ہے کہ اس امام دی گل ہے معلوم ہوا تو مسئلہ ہی ایسے تھے بولنا چاہیے ہی نہیں سی پر کسی نو شامت جی آوے اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ سمجھ نہیں لگی نا گل اپنا کھا لیں بے بسم اللہ اسی
کسی نے مشکل جو نکلنا ہے حضور نے ساری خدائی نبیاں سمائے شفاعت کرنی ہے. وہ کیوں کرنی ہے جے سارے دا نبی نہیں. ہر کسی نے اپنے اپنی امت بھی کرنی ہے. سارے نبی سارے کی بات کرنی ہے. رب اوتھے نسنا ہے سارے دا یہ ہوئی سی. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ سلطان بہو جو فرمایا بھی نال شفاعت سرور عالم چھٹنا عالم سارا. وہ کیوں چھٹنا ہے سارا؟ ہر نبی ہر ولی دیکھو کسی پیر نے شفاعت کرنی ہے جنہوں اللہ نے نصیب کرنی وہ اپنے مریداں تک کرے گا. نبی نے کرنی ہے اپنی امت تک کرے گا. ساریاں دی کیوں جن نے کرنی وہ کیوں کر رہے ہیں جے ساریاں تو وڈا نہیں. وہ ساریاں دا نبی نبیاں دا بھی نبی ہے تاں کر کے رب نو آکھے گا یا اللہ کریم جیڑی پکڑ کیتی تے سارے کھلوتے نے انی سختی ہے پروردگارا چھڈ دے. اللہ وحدہ لا شریک نے آپ دے کہن نال وہ سختی پہلی جیڑی دور کرنی ہے ساریاں دی مشترکہ ہونی ہے. وہ کیوں ہونی ہے اللہ اس لیے دسے گا کہ میرا نبی ساریاں دا برابر نبی سی. برابر دا مطلب ہے کہ یہ نہ سمجھا جی مگرلیاں دا ہے سی تے پچھلیاں دا کون نہیں سی. نہ ساریاں دا نبی سی. لہذا ایسے مسئلے میں ٹانگیں اڑانا ٹانگیں پھنسانے کے مترادف ہیں. جڑا ادھر لتاں اڑاوے سمجھو پھس گیا. ایتھے لتاں اڑاونیاں نہیں چاہیے. ایتھے حضور دی شان ہے سر چکا لینا چاہیے. اتوں میں سنیا کسی بے وقوف نے یہ بھی دعویٰ کیتا. انہیں آخیا اگر تسا نبی نو من دیو پہلے بھی نبی سن مڑ تے مرزائیاں دا مذہب سچا ہوندا. جا جاہل بدھوا لے ایڈا گندا. لو میں لطیفہ سنانا. میرا ایک شاگرد ہوندا سی انہیں فون کر دتا اونوں جنہیں گل کیتی بڑی مدت کی گل ہے. انہیں آخیا یار لا شیء من الانسان بحجر یہ کی مانا ہوندا ہے؟ تو او دا علم اگے کھل دیکھا جی کھلدا کہندا یار ہاں انسان میں کوئی چیز پتھر تو نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اور تینو لا شیء من الانسان بحجر ایک عربی جملے منطق دا مانا نہیں آوندا. ادھر ضرور پنگے لینے. آدھے آپ نہ جوگی دے گواہ. ایک تو ہوندا ہے نا بھی کرلی دے جفے شتیراں نو. اینو آندے کرلی دے جفے آسماناں نو. نہ مرادا کتھے سرکار دی شان پاک جتھے میاں شیر ربانی جیسے وہ بھی سر سٹ کے گن گناندے ہی رہن ساری پڑھدے ہی رہن شان نو تے خوش ہوندے رہن. یہ نویں تینوں سمجھ آئی سی مرزائیاں میاں صاحب کی گل سنانا کیونکہ انہوں نے کچھ بیٹھے یہ میاں صاحب شیر ربانی آپ دے دور کے اندر ملائی سی. آپ نے مرید دے راہ دے وچ رسدا سی. مرید اتھوں آندا جاندا سی. ملائی دے کولوں بھی ایک مرید گزریا ہے. ملائی کہندا کدھر چلیا ہے؟ آندا میں اپنے پیر دی زیارت چلیا. ملائی کہندا اپنے پیر نو میرا بھی سلام آخی. جدو شیر ربانی نے بارگاہ میں حاضر ہویا اللہ حضور فلانا مٹائی بیٹھا سی انہیں سلام آخیا ہے. آپ فرمانے اچھا میں مسکین کا بھی سلام آخی. جب واپسی سلام کا جواب دے دیتا ہے
دا نبی سمجھن وہ سلام پیش کر میرا ہی مسلمان ہو جاوے ملا یہ فیصلہ یہ یقین رکھ دے تو بھی کوئی میرا ہی مسلمان کر کے بتا دے اپنا عقیدہ رکھ کے جڑا تو رکھی کھڑا ہے میرا ہی مسلمان نہیں ہو لگا تو اینو اس عقیدے نو گئی نہ جڑا ولیاں دا سی جڑا پیاریاں دا سی جڑا پاکاں دا سی جڑا اللہ دے فقیراں دا سی جڑا کرامت والیاں دا سی جڑا نبوت دی بہن بہلائے والیاں دا سی تو کہنا ہے اگر یہ عقیدہ رکھو گے نہیں تگڑے ہو جان گے یہ ہو عقیدہ شیر ربانی کول آوے وہ تے مرزائی نو سب مسلمان کر سکدا ہے بس بس اللہ جل شانہ بیلی دی یہ خدمت قبول فرما کے اگلی خیر نال ادا کرن دی توفیق بخشے تے انہاں دی اس خدمت اس عبادت دے صدقے سانو دو جہان دا پروانہ بخشش عطا فرمائے.